بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد جواد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج۔ ناظرین، ایک اور دردناک شفاق کہانی اور واقعے کے ساتھ، خبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ 6 سالہ بچے کا یہ واقعہ ہے اور ایسا دردناک واقعہ ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ کھسک جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا دردناک اور شفاقانہ جو واقعہ ہے یا خبر ہے کہ اس خبر کو سننے کے بعد ہم اس معاشرے کے اوپر سے ہمارا یقین جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ جب یہ خبر میں نے سنی اور اس شخص کا، جس شخص نے یہ کارروائی کی، یہ شفاقانہ جو ہے وہ معاملہ کیا، اس کا جب انٹرویو میں نے سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، یہ لاہور کا واقعہ ہے، 6 سالہ بچے کا واقعہ ہے، اور میں آپ کو اگر بتاؤں، جو کہ بتایا جانا جو ہے وہ بڑا ایک دردناک ہے، بتایا نہیں جا سکتا، مگر میں آپ کو اگر بتاؤں تو اس میں جو یہ بچہ ہے، اس کے دادا نے اپنی ہوس کو، اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ کیا کہانی ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس دادا کی جو انٹرویو ہے اس کا بھی کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایف آئی آر اس پر درج ہوئی ہے وہ ایف آئی آر کیا ہے اور اس ایف آئی آر میں کیا درج ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ ناظرین، یہ واقعہ اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس، لاہور پولیس کو ایک کال موصول ہوتی ہے ایک شخص کی جانب سے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میرے باپ یعنی کہ اس بچے کے دادا نے میرے بچے کو پہلے اغوا کیا اور اس کے بعد اب اس کو قتل کر کے ایک گند کے ڈھیر پر اس کی لاش جو ہے وہ پھینک کر فرار ہو گیا ہے۔ اس شخص کی جانب سے بتایا گیا کہ میرے والد نے جو ہے وہ یہ میرا بچہ اس طرح اغوا کیا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ بازار گیا اور کچھ ہی دیر بعد میرا اپنے بچے سے جو رابطہ ہے یا جو وہ بچہ ہے میرے سے گم ہو گیا۔ میں اس کو ڈھونڈتا رہا، لیکن بعد میں ایک کال مجھے موصول ہوئی اور اس میں اور کوئی نہیں، میرا اپنا باپ، میرا اپنا والد مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے پسند ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے بچے کو میں نے اغوا کر لیا ہے، اور اگر تم اس کو طلاق نہیں دو گے اور ہمارا نکاح نہیں کرواؤ گے تو میں تمہارے بچے کو قتل کر دوں گا۔ اس شخص نے پہلے تو اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا، مگر ایک روز گزرنے کے بعد جب اس کے والد کی اس کو دوبارہ کال آئی اور اس کو کہا کہ تم میری بات سیریس نہیں لے رہے تو فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر تمہارے بچے کی لاش پڑی ہے۔ یہ اصل واقعہ ناظرین یہ ہے کہ اس شخص کا جب انٹرویو میں نے سنا تو اس شخص سے سوال کیا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس شخص نے کہا کہ جو اس کی بہو ہے یعنی کہ اس کے بیٹے کی جو وائف ہے، وہ شخص اسے پسند کرتا ہے، اور یہ 1-1.5 سال کا واقعہ ہے، یعنی کہ 1-1.5 سال سے وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور اس کی جانب سے کہا گیا کہ میری جو بیگم ہے، جو وائف ہے، وہ اس کی وفات 2 سال قبل ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے یہ محبت جو ہے اس بہو کی میرے دل میں جاگی، اور اس کے محبت میں آ کے میں نے یہ کارروائی کی ہے۔ شخص نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، وہ بچہ مجھے ابو کہہ کر بلاتا تھا، وہ مجھے جو کہتا تھا میں اس کو دلا دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مگر مچھ کے آنسو جو ہے وہ بہانا شروع کر دیے۔
جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہاری بہو بھی تم سے محبت کرتی تھی، تو اس نے مثبت میں سر ہلایا، مثبت میں جواب دیا، اور اس نے کہا کہ جب میرے بیٹے نے انکار کیا میری بات ماننے سے تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اس بچے کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کو میں نے گلا دبا کر وہیں پر چھوڑ دیا تو تھوڑا آگے جانے کے بعد مجھے اس پر ترس آ گیا، اور میں نے واپس جا کے جب دیکھا کہ اگر اس میں کوئی سانس ہے تو اس کا میں گلا کھول دوں، لیکن جب میں نے جا کر دیکھا تو وہ بچہ اس وقت اپنی ابدی نیند، اپنی اجلی نیند سو چکا تھا۔ پھر وہ شخص وہاں سے فرار ہوا اور پولیس نے اس پر کارروائی کرنے کا آغاز کر دیا۔ ایف آئی آر درج کی گئی اور اس کے بعد اس شخص کو جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کی مدد سے زیر حراست لے لیا گیا، اور اب وہ قانون کے دائرے میں ہے، سلاخوں کے پیچھے ہے، اور اب امید یہ کی جاتی ہے کہ اس پر جو ہے وہ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے جو اصل ان چیزوں کا، ان معاملات کا جو ذمہ دار ہے، اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو چیزیں اب مزید پھیلنا شروع ہو چکی ہیں، تو اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ تو ناظرین، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو گزشتہ کئی برسوں سے جب سے میڈیا عام ہوا ہے، اور خاص طور پہ نیوز چینل اور ڈرامہ چینل جو ہیں وہ عام ہوئے ہیں، تو ڈرامہ جب تک اس حوالے سے تھا کہ کوئی پبلک میسیج دیا جاتا تھا تو بڑا اچھا ایک قسم کی اس حوالے سے چیز تھی، مگر اب جو ہے وہ ڈرامے اس قسم کے ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ بجائے پبلک میسیج دینے کے، کوئی اچھا میسیج دینے کے، وہ جرائم کو بڑھانے میں ایک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گھریلو تعلقات ہوں یا اس طرح کے معاملات ہوں، ڈراموں میں دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ہے، خاص طور پر جو نیوز چینلز ہیں، ان کا شام کے ٹائم خاص کرائم کو جو ہے وہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے اور ایک پراپر پروگرام کیا جاتا ہے جس میں نت نئے طریقے عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ اس طرح بھی جرائم کیے جا سکتے ہیں، اس طرح بھی جرائم کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہی وہ بیس ہے کہ اب یہ جرائم ہر گھر تک پہنچ چکے ہیں، ہر معاشرے میں جگہ جگہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس پر ایک جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ ایکشن لے اور ان چیزوں کو روکے، تاکہ اس طرح کی کارروائی کو روکا جا سکے، معاشرے کو بہتر کیا جا سکے، اور اس پولیس کو بھی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی اپنے معاشرے پہ جو ہے وہ نظر رکھنی ہوگی، اور اس طرح کے معاملات کو دیکھنا ہوگا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو قرار واقعی سزا اس طرح کے لوگوں کو دلوانی پڑے گی، تاکہ اس چیز کو عبرت بنایا جا سکے اور آئندہ اس طرح کا کوئی جو کیس ہے وہ رپورٹ نہ ہو سکے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اس بچے کو انصاف ملے، اس کے والدین کو صبر دے اللہ، اور اس شخص کو جو رشتے میں تو اس کا دادا ہے، جس کو وہ بچہ اپنا ابو کہہ کر پکارتا تھا، اس شخص کو قرار واقعی سزا ملے۔ مجھے محمد جواد احمد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔